وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں کا عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، اور وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں کا کمر بند لگایا ہوا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ابلیس کی نہیں۔ اس پر ایک شبہ ہوتا ہے، ایک شک ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک خطا ہوئی اور ابلیس نے بھی ایک گناہ کیا تھا، تو پھر وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، ابلیس کی توبہ کو نہیں؟ کیوں؟ اس جواب کو سمجھنے کے لیے نا اس حکایت پر غور کیجیے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس دو غلام پیش کیا گیا، ایک نہایت ہی عمدہ ریشمی لباس پہنا ہوا تھا اور دوسرا غلام پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ تو بادشاہ نے اس پرانے کپڑے والے غلام کو پسند کر لیا اور اس ریشمی عمدہ لباس والے غلام کو واپس کر دیا۔ اس پر وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ حضور آخر بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ پرانے کپڑے والے غلام کو اپنے پاس رکھ لیے، پسند فرما لیے، اور عمدہ ریشمی لباس والے غلام کو واپس کر دیے؟ تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ دونوں کے کپڑے اتار دو تو پھر تمہیں وجہ معلوم ہوگی کہ ہم نے پرانے لباس والے غلام کو کیوں اپنا لیا اور عمدہ لباس والے غلام کو کیوں واپس کر دیا۔ جب دونوں غلام کے کپڑے اتار دیا گیا تو وزیر دیکھتا ہے کہ جو غلام عمدہ لباس ریشمی لباس پہنا ہوا تھا اس کے تمام جسم پر کوڑھ کے دھبے اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اور جو غلام پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا اس کا تمام جسم بھی صحیح سلامت ہے، کوئی داغ دھبا نہیں ہے، اور اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہی وہ وجہ تھی کہ میں نے پرانے لباس والے غلام کو اپنے پاس رکھ لیا، پسند کر لیا، اور عمدہ لباس والے غلام کو واپس کر دیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس بھی دو غلاموں کی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے، تو ابلیس وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں کا عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، اور وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں کا کمر بند لگایا ہوا تھا۔ اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام تواضع و انکساری اور شکستہ دلی کا پرانا لباس پہنے ہوئے تھے، اور گناہ نے دونوں کے لباس کو اتار دیا، تو ابلیس کے جسم پر حسد کے کوڑھ کے دھبے نظر آنے لگے اور تکبر کی بدبو آنے لگی، اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے تواضع و انکساری اور اپنے قصور کو، اپنی خطا کو مان لینے کی خوشبو آنے لگی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ابلیس کی توبہ کو نہیں۔